اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن و سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اسے قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس باڈی کو اگر ہو اور روح کو نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہیں صرف روح کو ہوتا ہے باڈی کو نہیں ہوتا تو پھر قبر میں تو نہیں ہونا، روح تو علیین میں چلی جاتی ہے، یہ سجین میں چلی جاتی ہے، روح تو باڈی سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن و سنت کی نصوص میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، جن میں قبر کا عذاب اور قبر کے ثواب کی باتیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح چاہے علیین میں ہو یا سجین میں، باڈی سے کتنی ہی جدا اور ممتاز کیوں نہ ہو جائے، لیکن روح کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہماری اس باڈی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی پوری حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ چاہے اس باڈی کو جلا دیا جائے، چاہے وہ پانی میں ہو، چاہے جانور کھا کے ختم کر دیں، کسی نہ کسی ذرے کے ساتھ یا باڈی کے ذرات کے ساتھ ہماری روح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سوتے ہیں تو ہماری روح خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہے، مگر ہماری روح کا ہمارے جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی زور سے ہمارے کان میں آ کے اگر کوئی بولے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، یعنی روح ہماری واپس لوٹ آتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اچھا روح بالکل ایسے بھی کنیکشن نہیں ہوتا جیسے ہم جاگتی حالت میں، کیونکہ جاگتی حالت میں اگر جیسا ہمارا روح کا جسم سے تعلق ہے وہی تعلق سوتے میں بھی ہو تو پھر سوئے کیوں انسان ہو، تو چلنا پھرنا شروع کر دے، اس کو تو دنیا کی سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو نیند سے اللہ نے قرآن مجید کو میں نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ تمہاری جان کو، روح کو قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو اور جب سوتے ہو، تو سوتے ہوئے کی روح واپس آ جاتی ہے، مرنے والے کی واپس نہیں آتی، وہ قیامت کے دن واپس آئے گی۔ تو جیسے سوتا ہوا آدمی بستر پہ پڑا ہوتا ہے، روح پہ کیا گزر رہی ہے یہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح مرا ہوا آدمی کی باڈی سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گزر رہی ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جیسے سوتے ہوئے آدمی کا روح سے اس کی روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے ہی مرے ہوئے کا بھی روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو نیند میں یہ رشتہ بہت طاقتور ہوتا ہے، موت میں یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیند میں اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ زور سے چیخیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس طرح باڈی بھی خراب نہیں ہو رہی ہوتی نیند میں، انسان کی بالکل فٹ فاٹ ہوتی ہے باڈی۔ تو اب یہ خوب سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو روح کا باڈی سے رشتہ کمزور تو ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ اب جب قرآن نے کہا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، اور زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روح اور باڈی کا کنیکشن، تو پتہ یہ چلا کہ شہداء کی روح کا ان کی باڈی کے ساتھ اتنا طاقتور رشتہ ہوتا ہے جتنا طاقتور رشتہ ایک عام مسلمان کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء نے درجات بیان کیے کہ سب سے کمزور رشتہ کافر کا ہوتا ہے اپنی روح کے ساتھ مرنے کے بعد، پھر کچھ طاقتور رشتہ ہوتا ہے مسلمان کا، پھر ان کے علماء اور صلحاء کا، اور پھر شہداء کا، اور شہداء سے بھی زیادہ طاقتور رشتہ پیغمبروں کا۔ تو پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی روح کا ان کی باڈی کے ساتھ بہت طاقتور رشتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی روح کا ان کی باڈی کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ یعنی طاقتور ہوتا ہے۔ حالانکہ پیغمبروں پر بھی موت واقع ہوتی ہے لیکن ان کو زندہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ شہیدوں سے بھی زیادہ طاقتور رشتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے بہت سے شہداء دیکھے ان کی باڈی خراب نہیں ہوتی، اور پیغمبر کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ بنفس نفیس اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب اللہ نے بھی شہداء کو موت کے بعد جو حیات دی ہے وہ بھی بہت طاقتور، کیا مطلب ان کی روح اور ان کی باڈی کا کنیکشن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پورا شعور ان باتوں کا نہیں ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ تو حیات کے بارے میں نے ڈیٹیل بیان کی کہ جو شہداء زندہ ہیں یا انبیاء کو کہا جاتا ہے کہ قبر میں زندہ ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے، باقی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمائے یہ شہداء خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہیں۔ یہ منافقین تو کہہ رہے ہیں کہ ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، یہ شہداء اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی سوچ کے خوش ہوتے ہیں۔ کیا خوش ہوتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے، اس کے غم پہ غمزدہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں جو شہید ہو گئے اللہ ان کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں
کہ وہ انہوں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, انہوں نے وہ نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. تو منافقین ان پر رو رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بعد والے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ان کا بھی انجام اچھا ہونے والا ہے. یعنی برزخ کی چیزیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کہنے لگا کہ کہ ان شہداء کی ہوئی ہے جو وہاں جانے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں موت مرنے والے ہیں نیک اعمال پر, یہ شہید ہونے والے ہیں, کیسا اللہ کا تھا. اور یہ ہر شہید کے بارے میں قرآن میں ایک بات ہوتے ہیں جو بھی شہداء ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں ان نیک لوگوں کے بارے میں ہم خود ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں آنکھوں سے دکھا دیا یہ اللہ کی نعمت پر خوش ہوتے ہیں, وہ فضل اور اللہ کے فضل پر, وہ ان اللہ اور بات پر خوش ہوتے ہیں کہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ ایمان والوں کے اجر تمہارا. یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی, اور اب اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں میں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا بہت امپورٹنٹ سبق ہمیں ملتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر پہ ہوں یا لڑائی میں مارے جائیں یا سفر میں نکلیں اور مر جائیں تو کہتے ہیں یہ اگر یوں نہ کرتے تو یوں ہوتا. اس سے ہمیں تقدیر پر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ڈپریشن میں نہیں جاتا, وہ کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے, لیکن جب سوچنے کے بعد آپ نے کچھ کیا اور اس کا رزلٹ غلط نکلا تو کیا کہا جائے گا, واللہ یحیی و یمیت, بھئی اللہ ہی ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا. تو یہ تقدیر کا عقیدہ اور تقدیر پر ایمان یہ بہت ساری ٹینشنوں سے انسان کو بچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, یقین کر لو جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے, اور جو تمہیں چیز نہیں ملی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نعمت تمہیں مل جائے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, فرمایا کہ تقدیر کا قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا ہے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث میں ہے کہ لو کا جو کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے. لو کا معنی اگر, ہم جو کام کے بعد کہتے ہیں نا اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, اگر یوں نہیں کرتے تو یوں ہو جاتا, بس جو ہو گیا سو ہو گیا, یہی ہونا تھا. ہاں عبرت کے لیے آئندہ نصیحت کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ کہ بھئی اس دفعہ یوں کیا تھا تو یوں ہوا تھا, لہذا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ آئندہ ہم یوں نہیں کریں گے تاکہ یہ نہ ہو. تو عبرت کے لیے تو سوچا جا سکتا ہے, افسوس کے لیے کہ کاش یہ کر لیتے, یہ شیطان کا کلمہ ہے, اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ کی بات پتہ چلی ہمیں اس میں. دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. منافقین نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ غزوہ احد میں نہ جاتے تو مرتے نہیں, تو اللہ نے اس کا تو جواب دے دیا کہ مشوروں میں خیر ہو شر ہو اس کے بارے میں مت سوچو کہ اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا, اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا. دوسری بات یہ بھی کہ غیر مسلم کے لیے موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے موت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے, اس لیے مسلمان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر زندگی پر حریص نہیں ہوتا. یہ جو حرص ہے نا حیات کی, بے انتہا لالچ, زندہ رہنے کا شوق, یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. دو وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ موت ہمیں فنا نہیں کرتی ہے, دوسری بات یہ کہ موت جو ہے یہ موت اور زندگی حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں. جب ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ اسباب میں اعتدال سے کام لیتا ہے, غلوب نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ اسباب جن پر نتائج لازمی مرتب ہوتے ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے. جیسے ہمیں اگر بھوک لگتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے پیٹ نہیں بھرے گا, اللہ کی عادت یہی ہے.
تو اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھائے اور وہ مر جائے تو اسے خودکشی کا گناہ ملے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا, میں نے تو کھانا نہیں کھایا, اللہ نے اپنی قدرت سے میرا پیٹ بھر دیتا. تو یہ نہیں, کیونکہ اللہ کہے گا میں نے آج تک کبھی کسی کا پیٹ ایسے نہیں بھرا ہے, جس کا بھی پیٹ بھرا ہے اس نے روٹی کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے. تو ایسے اسباب اختیار کرنا جن پر نتیجہ لازمی نکلتا ہے, اللہ کی عادت ہے, تو ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اسلام میں. ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. دوسرے وہ اسباب ہوتے ہیں جن پر کبھی کوئی رزلٹ نکلتا ہے, کبھی نہیں بھی نکلتا, زیادہ تر نکلتا ہے. جیسے کہ بیماری میں علاج, ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری میں علاج کا عموماً فائدہ ہوتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا فائدہ. تو اس لیے ان اسباب میں افضل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں, کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ اکثر رزلٹ نکل جاتا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے مسائل میں کسی نے سبب اختیار نہیں کیا اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں نے بھی علاج کیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو میں نے بھی علاج نہیں کیا, اور فلاں بغیر علاج کے ٹھیک ہو گیا تھا تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میں بھی بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاؤں. تو ہم اس کو ناپسندیدہ کام تو کہیں گے مگر اس کو حرام نہیں کہیں گے کہ اس نے علاج نہیں کیا اور مر گیا تو کوئی گناہگار ہوگا. جبکہ غیر مسلم اس کو گناہگار کہے گا, غیر مسلم کہے گا اس نے علاج نہیں کیا یہ تو یعنی یہ تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ. علاج کرنا افضل تو ہوگا مگر فرض واجب نہیں ہوگا. تیسرا درجہ وہ ہے کہ آپ کو اس علاج کے بارے میں یا کسی بھی سبب کے بارے میں 50% ہو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, 50% یہ ہو کہ نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک. کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جیسے رقیہ ہے, تعویذ وغیرہ اور دم درود وغیرہ, ان میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکثر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ورنہ تو آپ دیکھیں آج کسی کا فون آیا کہ وہ میرے جو ہے نا وہ فلاں بندہ بیمار ہے, کوئی پڑھنے کو بتا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے. تو میں نے ان کو کچھ طریقے بتائے علاج کے, وہ کہنے نہیں کچھ پڑھنے کو بتائیں. میں نے کہا بھائی یہ اسباب آپ اختیار کریں, آپ علاج کریں. انہوں نے کہا نہیں جی علاج ولاج چھوڑیں پڑھنے کو بتائیں. میں نے کہا اگر پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو رہے ہوتے تو یہ بڑے بڑے ہسپتال سارے پڑھائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے, ان میں یہ سارے حکیم ڈاکٹر دنیا سے جا چکے ہوتے. تو جو کام بتایا جا رہا ہے, جو طریقہ بتایا جا رہا ہے, جو اسباب کی دنیا میں اللہ نے رکھا ہے اس کو تو فوکس کر نہیں رہے اور پڑھائیوں پہ زیادہ زور ہے. تو خالی پڑھائیوں سے ہی معاملے ہو رہے ہوتے تو یہ سارے ڈاکٹر اور حکیم سارے بیوقوف ہیں جو کلینکیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو رقیہ ہے جسے دم درود کہا جاتا ہے, اس پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے اللہ پہ اعتماد اور توکل کی بیس پہ کہ اللہ کا نام زبان سے لینے کی توفیق ملے گی, پھر تو بہت اچھی بات ہے, ثواب بھی ہے. لیکن اگر کوئی اس میں وہمی ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اللہ نے جس سبب پہ نتیجہ رکھا نہیں ہے اس میں سبب پہ زیادہ اعتماد ہے, اللہ پہ اعتماد کم ہے. تو ایسی صورت میں کوئی رقیہ اگر نہیں کرتا, دم درود نہیں کرتا, تو کبھی بھی گناہگار نہیں ہوگا وہ. اور اس میں زیادہ غلو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ بلکہ الٹا گناہگار ہونے کا خطرہ ہے اس کے. تو یہ اسباب کے 3 درجات ہوتے ہیں. اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر لازمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے, ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر عام طور پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا, تو ایسے اسباب کا اختیار کرنا افضل ہے, فرض نہیں ہے. اور بعض دفعہ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بس ہوائی بات ہوتی ہے, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ان میں اللہ پہ توکل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سبب اختیار کرنے کے. تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. اب یہ جو موت ہے, قرآن مجید ان آیات میں کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو بھی فنا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وہ اسباب تو اختیار کرنا فرض ہے جو یقینی ہیں. جن اسباب میں یقین نہیں ہے تو ان اسباب کا اختیار کرنا فرض نہیں ہے. اور وہ اسباب جن میں غالب یہ ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا, ان میں اسباب اختیار نہ کرنا افضل ہے. تو ہم نے دیکھا ہے بعض غیر مسلم کیا کرتے ہیں, ہاتھوں میں دستانے پہن کے رکھتے ہیں کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائیں, جھوٹا نہیں پیتے ایک دوسرے کا کہیں جرمز نہ منتقل ہو جائے. یہ غلو ہے اسباب میں, اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ سے لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے آئے ہیں. اس کے امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا جرم کسی کے ہاں منتقل ہو, جبکہ وہ صفائی کا خیال بھی کرتا ہو. تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں, آج کسی کا فون آیا میرے پاس کہ کسی خاتون نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو کرونا ہو گیا تھا, وہ ٹھیک بھی ہو گئے مگر 6 مہینے سے بچوں کے لیے عذاب جان بنے ہوئے ہیں, بچوں کو قریب نہیں آنے دے رہے کہ ایسا نہ ہو کوئی کرونا کا جرثومہ دائیں بائیں رہ گیا ہو اور کسی بچے کو ٹرانسفر نہ ہو جائے. تو یہ جو غلو ہے کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اتنی احتیاط اتنے طویل عرصے تک نہیں کر سکتے, ایسے موقع پر آپ پر فرض ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ بھائی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, ہم کوئی وہمی تھوڑی بننا ہے. ہم نے ایک صاحب کا یہاں تک آیا کہ پڑوس میں کرونا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں کے نیچے جناب وہ چادروں سے نا وہ سوراخ بھی بند کر دیے
میں نے کہا یہ کرونا سے مرے نہ مرے، سانس گھٹنے سے ہی مر جائے گا یہ. تو اتنے وہمی لوگ بھی ہیں. تو یہ غیر مسلموں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں. چاہت نہیں ہوتی بلکہ ہرس اور لالچ ہوتی ہے زندہ رہنے کی. تو لالچ میں تو انسان دوسروں کی جیبوں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے. تو یہاں بھی غیر مسلم میں اور مسلمان میں فرق ہونا چاہیے. مسلمان زندگی کی کوشش کرتا ہے اعتدال کے ساتھ، خوراک پہ تھوڑی توجہ دے گا، ایکسرسائز کر لے گا اور ایسی خوراکیں نہیں کھائے گا جو عام طور پہ لوگوں کو بیمار کرتی ہیں. کسی بیمار کا جھوٹا پینے سے تھوڑا احتیاط کر لے گا اگر اس کو یہ خطرہ ہو. لیکن نارمل صحت مند آدمی جو صفائی کا خیال کرتا ہو، اس کے جھوٹے سے کسی کو گھن آتی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں بچے گا. اس کو پتہ ہے بھائی جھوٹا پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسافہ بھی کر لے گا بغیر دستانے کے. اور اگر آپ کو اللہ نہ کرے کورونا ہو گیا اور آپ ٹھیک ہو گئے تو بچوں سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے گلے بھی ملے گا. بھائی اب یہ احتیاط نہیں ہو سکتی گھروں کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا کہ کوڑ کے مریض سے دور رہو، وہاں آپ نے ضرورت کے وقت کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانے کی اجازت بھی دی ہے، دعائیں پڑھ کے کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ پہ توکل کرو. تو ان میں ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے، کہاں زندگی سے بچنے کی ہرس ہو رہی ہے اور کہاں زندگی کی خواہش ہو رہی ہے. یہود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال یہ زندہ رہے. تو اس لیے وہ 1000 سال زندہ رہنے کے لیے جو کچھ جتن کر سکتا ہے کرتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، صحیح حدیث ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے